اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مذہبی کارنامے۔ صحابیات رضی اللہ تعالی عنہم کے مذہبی کارنامے کا سلسلہ ہے۔ اس سلسلے میں جہاد بہت اہم ہے، اور صحابیات رضی اللہ تعالی عنہم نے جس جوش، جس خلوص، جس عزم اور جس استقلال سے جہاد کی خدمت انجام دی، اس کی مثال کہیں نہیں ملتی۔ غزوہ احد میں جبکہ کافروں نے عام حملہ کر دیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صرف چند جانثار رہ گئے تھے، حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر مقابلہ کیا اور کفار کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آنے سے روکا، اور بڑھتے ہوئے کفاروں کو تیر اور تلوار سے روکتی تھی۔ ابن قمیہ جب ڈراتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ گیا تو حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑھ کر روکا، چنانچہ کندھے پر زخم آیا اور غار پڑ گیا۔ انہوں نے تلوار مار دی، لیکن وہ دوہری زرہ پہنے ہوئے تھا، اس لیے کارگر نہ ہوا۔ جنگ مسیلمہ میں انہوں نے اس پامردگی سے مقابلہ کیا کہ 12 زخم کھائے اور ایک ہاتھ کٹ گیا۔ غزوہ خندق میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جس بہادری سے ایک یہودی کو قتل کیا اور یہودیوں کے حملے کو روکنے کی جو تدبیر اختیار کی، وہ بجائے خود نہایت حیرت انگیز ہے۔ غزوہ حنین میں حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ کا خنجر لے کر نکلنا ایک مشہور بات ہے۔ جنگ یرموک میں جو خلافت فاروقی میں ہوئی تھی، حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ام ابان رضی اللہ عنہ، ام حکیم رضی اللہ عنہ، خولہ رضی اللہ عنہ، ہند رضی اللہ تعالی عنہ، ام المومنین حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ نے بڑی دلیری سے جنگ کی تھی، اور اسماء رضی اللہ عنہ بنت یزید نے جو انصار کے قبیلے سے تھی، خیمہ کی چوب سے 9 رومیوں کو قتل کیا تھا۔ نہ صرف بری بلکہ بحری لڑائیوں میں بھی صحابیات رضی اللہ تعالی عنہم نے شرکت کرتی تھی۔ 28 ہجری میں جزیرہ قبرص پر حملہ ہوا تو حضرت ام حرام رضی اللہ تعالی عنہ اس میں شامل ہوئیں۔ میدان جنگ میں اس کے علاوہ صحابیات رضی اللہ تعالی عنہم نے خدمات بھی انجام دی، جیسے پانی پلانا، زخمیوں کی مرہم پٹی کرنا، مقتولوں اور زخمیوں کو اٹھا کر میدان جنگ سے لے جانا، چرخہ کاٹنا، تیر اٹھا کر دینا، خورد و نوش کا انتظام کرنا، پکانا، قبر کھودنا، فوج کو ہمت دلانا۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہم، ام سلیم رضی اللہ عنہ، ام سلیت رضی اللہ تعالی عنہ نے غزوہ احد میں مشک بھر بھر کر زخمیوں کو پانی پلایا تھا۔ ام سلیم رضی اللہ عنہ اور انصار کی چند عورتیں زخمیوں کی تیمارداری کرتی تھیں، اور اس مقصد کے لیے وہ ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غزوات میں شریک ہوا کرتی تھیں۔ ربیع بنت معود رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ نے شہداء مجروحین کو قتل گاہ سے اٹھا کر مدینہ پہنچایا تھا۔ ام زیاد الجشعبیہ اور دوسری 5 عورتوں نے غزوہ خیبر میں چرخہ کاٹ کر مسلمانوں کو مدد دی تھی۔ وہ تیر اٹھا کر لاتی اور ستو پلاتی تھیں۔ حضرت ام عطیہ نے غزوات میں صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے لیے کھانا پکایا۔ اغواس اور امارس وغیرہ کی جنگوں میں جو خلافت فاروقی میں ہوئیں، عورتوں اور بچوں نے گورکنی کی خدمات انجام دیں، اور جنگ یرموک میں جب مسلمانوں کا میمنہ ہٹتے ہٹتے حرم کے خیمہ گاہ تک آ گیا تو ہند رضی اللہ عنہ اور خولہ رضی اللہ عنہ وغیرہ نے پرجوش اشعار پڑھ کر لوگوں کو جذبہ اور ہمت دلائی۔ اشاعت اسلام میں بھی مذہب کی ایک بہت بڑی خدمت ہے، اور صحابیات رضی اللہ تعالی عنہم نے اس سلسلے میں خاص کوششیں کی۔ چنانچہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بنت خطاب کی دعوت پر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا تھا۔ ام سلیم رضی اللہ عنہ کی ترغیب سے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے آستانہ اسلام پر سر جھکایا۔ اکرمہ رضی اللہ عنہ اپنی بیوی ام حکیم کے سمجھانے پر مسلمان ہوئے تھے، اور ام شریک دوسیہ رضی اللہ عنہ کی وجہ سے قریش کی عورتوں میں اسلام پھیلا تھا، جو نہایت مخفی طور پر اس خدمت کو انجام دیتی تھیں۔
اسلام کی حفاظت میں بھی ایک اہم کردار ادا کرتی تھی، اور متعدد صحابیات رضی اللہ تعالی عنہم میں سب سے زیادہ اس خدمت کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ادا کیا۔ 35 ہجری میں جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہم شہید ہوئے اور نظام مذہب درہم برہم ہو گیا تو انہوں نے اصلاح کی آواز بلند کی، جس پر مکہ اور بصرہ کے لوگوں نے لبیک کہا۔ نماز کی امامت بھی ایک اہم کام ہے، اور متعدد صحابیات رضی اللہ تعالی عنہم نے اس کو بھی کبھی کبھی عورتوں کے مجمع میں انجام دیا۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ، ام ورقہ رضی اللہ عنہ بنت عبداللہ اور سعدہ رضی اللہ عنہ بنت قمامہ عورتوں کی امامت کیا کرتی تھیں، اور ام ورقہ رضی اللہ عنہ کو یہ امتیاز حاصل تھا کہ انہوں نے اپنے مکان کو سجدہ گاہ بنا لیا، جہاں وہ ہمیشہ امامت کرتی تھیں اور اذان دیتی تھیں۔ عورتوں کی اقتداء عورت کے پیچھے درست نہیں ہے، مگر حنفیہ کے نزدیک مکروہ ہے۔ سیاسی کارنامے میں صحابیات رضی اللہ تعالی عنہم نے متعدد سیاسی خدمات بھی انجام دی۔ چنانچہ حضرت شفاء رضی اللہ عنہ بنت عبداللہ اس درجہ صاحب الرائے تھیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان کی تحسین کرتے اور ان سے مشورہ کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بسا اوقات بازار کا انتظام بھی ان کے سپرد کر دیا۔ ہجرت سے قبل جب قریش نے کاشانہ نبوت کا محاصرہ کرنا چاہا تو رقیقہ رضی اللہ عنہ نے بنت صیفی نے عبد المطلب کی بھتیجی تھیں، سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس ارادے کی اطلاع دی تھی۔ چنانچہ آپ خوابگاہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ عورت کے سیاسی اختیارات اس قدر وسیع ہیں کہ وہ دشمنوں کو پناہ دے سکتی ہیں اور امام اس کے امان کو برقرار رکھ سکتا ہے۔ سنن ابی داؤد میں لکھا ہے کہ فتح مکہ کے زمانے میں ام ہانی رضی اللہ عنہ نے، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ تھی، ایک مشرک کو پناہ دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قد اجرنا من اجرتی و آمنا من آمنتی، تم نے جس کو پناہ یا امان دی ہم نے بھی دے دی۔